السلام علیکم۔ گزشتہ 3 4 روز سے جو ملک کی صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بہت دکھ دینے والی چیزیں نظروں سے گزر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو بھی ہنگامے شروع ہوئے، احتجاج شروع ہوا، اس نے تشدد کا رنگ اختیار کر لیا۔ عمران خان پر مقدمات صحیح تھے، غلط تھے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن گرفتاری کا طریقہ کار ضرور غلط تھا، کیونکہ سب کے علم ہے عدالت کے احاطے کے اندر سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پر رد عمل، ایک تو گرفتاری کی جو ٹائمنگ تھی وہ بہت قطعی طور پر مناسب نہیں تھی۔ ایک دن پہلے ہی خان صاحب نے پاک فوج کے کچھ جرنیلز کو جو کہا کہ وہ ان کے اس میں ان کے ملوث ہونے کے امکانات ہیں حملے میں، ان پر تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کچھ باتیں کی، جس پر آئی ایس پی آر نے فوری رد عمل دیا اور اس کی مذمت کی، تردید کی۔ اور یہ جیسے ہی چیز ہوئی تو دوسری ہی صبح عمران خان صاحب کو پاکستان رینجرز کی طرف سے، رینجرز کو ظاہر احکامات دیے گئے اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو جو اس کا وقت کا تعین کیا گیا تھا وہ انتہائی نامناسب تھا۔ لوگوں کا ایک ذہن رات سے بنا ہوا تھا اور پھر وہ پورے کا پورا جس بھی سازش کے تحت اس طرف کیا گیا، ذہن اس طرف چلا گیا۔ کسی بھی سیاسی رہنما کی تضحیک، اس کے کارکنان جذباتی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے یہاں بدقسمتی سے سیاست کو بہت زیادہ اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تو شہادت ہوئی تھی، لیکن پنڈی میں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر پورا کراچی جل کر راکھ ہو گیا تھا، جلا دیا گیا تھا۔ کچھ اس میں شرپسند بھی گھس جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا فائدہ پورے کا پورا اٹھاتے ہیں اس سورش میں، ان حالات میں۔ یہی کچھ ابھی بھی ہوا۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ممکن ہے عمران خان صاحب پر مقدمہ درست ہو، ممکن ہے ان کے وارنٹ درست ہو، ممکن ہے گرفتاری درست ہو، طریقہ کار غلط تھا، وقت اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی ٹائمنگ غلط تھی۔ انہوں نے لوگوں کے ذہن کو تھوڑا سا اس جانب موڑ دیا جہاں موڑا جانے کی خواہش کی جا رہی تھی، کہ اس طرح دوریاں پیدا ہوں پاکستان فوج اور عوام۔ کچھ املاک کو آگ لگایا گیا اور پھر ظاہر ہے اس میں شرپسند عناصر گھسے ہوں گے اور ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ یہ ایک بہت طولانی بحث ہو جائے گی، کہ میرا مدعا یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو اس طرح تضحیک کر کے گرفتار، جس طرح عمران خان صاحب کو کیا گیا، جس طرح نواز شریف صاحب کو کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا تھا جب ہائی جیکنگ کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لانڈی جیل میں، بچہ جیل میں رکھا گیا۔ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جن کی فالوور بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، ان کا دل دکھتا ہے، اور پھر اس طرح کا رد عمل آتا ہے جس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ لیکن اس سارے رد عمل میں جس نے ایک بہت زیادہ دل دکھایا ہے، کچھ ایسے نعرے کہ مجھے تو کہتے ہوئے بھی بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے ورزی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پاک فوج کس کو سمجھتے ہیں؟ چند جرنیلوں کو پاک فوج سمجھتے ہیں، جنہوں نے، اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے آپ کے ملک کو نقصان پہنچایا، کرپشن کی، یا آپ کی جمہوریت، چلتی ہوئی جمہوریت کو ڈیریل کر دیا، اس کو نقصان پہنچایا، تو آپ اس کی سزا پورے ادارے کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ مناسب تو نہیں۔
کبھی یہ والا نعرہ لگاتے ہوئے سوچا کہ جب یہ نعرہ ان لوگوں کے کانوں میں پڑے جن کے پیاروں نے ان ملک پر اپنی جانیں قربان کر دی، بہت سی خاندان ایسے ہیں جن کے دادا، والد، بیٹے، شوہر، کئی کئی گھروں میں تو ایک ماں نے اپنے دو کلیجے کے ٹکڑے اس وطن پر نچھاور کر دی۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جن کا کڑیل جوان بیٹا اسی وردی میں، اسی جھنڈے میں لپٹ کر اپنی ماں کے پاس آیا ہو۔ اس ماں پر کیا گزری ہوگی، اس بیوی پر کیا گزری ہوگی، ان بچوں پر کیا گزری ہوگی، ان بہنوں بھائیوں پر کیا گزری ہوگی کہ آپ نے پوری وردی کو اس طرح کہہ دیا۔ آپ کا حق ہے، اگر آپ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ جرنیلز ہیں جنہوں نے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ پوری فوج کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پاکستان آرمی صرف بری فوج کا نام، ایئر فورس کے لوگ، نیوی کے لوگ، سالوں سال سمندر کے درمیان رہنے والے، آپ کی پانیوں کی حفاظت کرنے والے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، یونیفارم پہنے وردی والے لوگ کیا سمجھتے ہیں اس نے یونیفارم نہیں پہنا تھا جو اپنے افسر کو کہتا تھا کہ کیسے در اندازی کی انڈیا نے، چاہے ہمارے درختوں پہ ہی بم پھینکے، لیکن کیسے وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف گھس گیا ہے، مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ کس طرح چیلنج کر کے بھارت کے طیارے کو گھیر کے لا کے اپنے حدود میں گرایا۔ ابھی نندن وردی والے ہی تھے، سرحدوں پر کھڑے ہوئے پوری رات جاگتے ہیں، سینے اپنا تان کے گولیاں کھاتے ہیں، تبھی آپ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رات آرام سکون سے سوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فوج یا وہ جوان ایسا کرتے ہیں تو وہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کوئی آپ کو پیسے دے کے کہے کہ جائیں فلانی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور یقینی طور پر وہاں سے آپ کو مارا جائے گا، گولی ہوگی، آپ کی جان جائے گی، تو آپ پیسے لے کے کھڑے ہو جائیں؟ ایسا نہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی قدرتی آفات میں آپ گھر جاتے ہیں، تو آپ خود کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے پاک فوج کو بھیجو۔ پھر آپ انہی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ 4-6 سال پہلے میرے علاقے میں، میری آنکھوں کے سامنے PIA کا ایک طیارہ گر گیا۔ میں شاید وہاں پر پہنچنے والا دوسرا شخص تھا، سب سے پہلے جمعے کا دن تھا، اور کس طرح میں نے بالکل جو ملیر کیٹ کا علاقہ ہے وہاں سے فوجی جیپ اور جوانوں کو اس طرح آتے لپکتے بھاگتے ہوئے اس جانب جہاز کی طرف دیکھا تھا جیسے ان کا کوئی پیارا جل رہا ہو۔ خدا را کوئی بھی نعرہ لگاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ آپ پوری فوج کو برا کہہ رہے ہیں۔ ان کے حوصلے پست مت کیجیے، ان کی شہادتوں پر انگلی مت اٹھائیے، ان کی وردیوں پر انگلی مت اٹھائیے۔ پاکستان زندہ باد۔